بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب مقدس ہے۔ یہ کتاب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام ایک پیغام ہے، جس میں بنیادی طور پر دو اہم پیغام دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے، انسان اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھے، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ خود کے خالق و مالک ہونے کا اعلان کیا ہے، انسانوں کو اپنی قدرت کے کرشموں کو دکھایا ہے، کبھی انسان کو خود اپنی تخلیق پر غور فکر کرنے کی تلقین کی ہے، تو کبھی آسمان اور اس میں پھیلے ہوئے ان گنت ستاروں پر غور کرنے کے لیے کہا ہے، کبھی زمین اور اس میں پھیلے ہوئے باغات، اونچے اونچے پہاڑ، بہتی ندیاں اور تلاطم خیز سمندر میں خدا کی قدرت کو تلاش کرنے کی تاکید کی ہے، تو کبھی لاکھوں قسم کی مخلوقات کی بناوٹ اور اس کی ساخت پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو اور سوچو کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب عنایت فرمایا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا میں ایک اللہ ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، تم سر نیاز میرے سامنے ہی جھکاؤ، تمہارے دل میں صرف میری ہی عظمت اور بڑائی ہو۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے استوار رہے، ایک انسان کا دل دوسرے انسان کے تئیں عزت و احترام، ہمدردی و غمگساری، احسان و بردباری اور ایثار کے جذبات سے معمور ہو، تمہارے کسی قول و فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں، دوست و احباب، پڑوسیوں، یتیموں اور اپنے ماتحتوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ انہی دو امتیازات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور غلام، قرابت دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پاس بیٹھنے والے، مسافر اور غلام باندیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں اور شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، اس میں کسی کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ وحب عباد اللہ الی اللہ تعالی انفعهم لعیالہ، یعنی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازن کفیل ہوتا ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ بنیادی طور پر انہی دونوں امتیازات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم و بیش 20 جگہوں پر لفظ یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں امتیاز کسی مذہبی، نسلی اور جغرافیائی حد بندی کے بغیر ہیں، اور اس کا مخاطب سارے انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان انہی دو امتیازات کو یکجا طور پر اگر دوسرے
مذاہب میں تلاش کرتے ہیں تو ہم کو نہیں ملتا ہے۔ ہر مذہب اور دنیا کا ہر دھرم اس تصور سے خالی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم ایک عالمی منشور ہے اور اس کا یہ ایک عالمی پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين